واہ 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 واہ، بہت خوبصورت ماشاءاللہ. شبنم مجید، ہمارے پاکستان کی خوبصورت سریلی آواز، اور یہ ہم بھی اتنی ہی سریلی ماشاءاللہ سے، لیکن یہ پہلے نہیں سنی میں نے. یہ میں نے ابھی ریسنٹلی کی ہے، اور فرسٹ ٹائم آپ کے پروگرام میں میں نے پڑھی ہے، اور اس کا بھی ویڈیو ریکارڈ ہونا ہے. اور یہ اے بی پروڈکشن، یعنی عدیل شبیر یو کے سے ان کی پروڈکشن ہے یہ، اور انہوں نے یہ خوبصورت کلام سلیکٹ کیا، اور اس کو لکھا وحید پون نے، اور اس کو کمپوز بھی وحید پون نے کیا ہے. اور انشاءاللہ اس آپ کے ہی چینل سے پہلا اس کا ویڈیو بھی آپ. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اور آپ نے تسبیح کی طرف ہماری یاد جو ہے وہ کر دی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ تسبیح ذکر کرتے رہنا بھی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں ان کا ایک خاص وصف ہے، ایک خاص شیوہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت نوح تک، اور حضرت یونس کا قصہ ہم نے سنا ہے، یہ سب تسبیح کہ ان کی تسبیحیں جو ہے وہ مقبول ہیں. ہم نے بات کرنی ہے آج اس پارے کے جو مضامین ہیں اس کے حوالے سے. آپ کا کیا خلاصہ ہے سورہ یوسف علیہ السلام؟ کیا اسباق ہیں جو ہمارے سامنے ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سورہ یوسف کے اسباق کے حوالے سے آج ہی میں پڑھ رہا تھا تفسیر مظہری میں ایک روایت ہے. امام بغوی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی سائل ایسا نہیں ہے جس کے تمام مسائل میں سے کسی نہ کسی مسئلے کا حل سورہ یوسف سے وابستہ نہ ہو. اچھا، واہ. یعنی اتنا اہم اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایسا کہ پورا کا پورا ایک فینومینا ہے، پورا جو آئلی فینومینا بھی ہے، جو معاشرتی فینومینا بھی ہے، جو مذہبی فینومینا بھی ہے. سب سے پہلا جو سورہ یوسف سے ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. بے شک. دوسرا سورہ یوسف کا درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ حسد تمام بیماریوں کی جڑ ہے. بالکل. حسد سے بات شروع ہوئی، اس نے ان کی نظر میں قتل کروایا یا قتل کا ارادہ کروایا. ایک معصوم حابیل نے قابیل کو حسد پہ قتل کیا، اور یہ یوسف کے بھائیوں تک ایک جان کی بنیاد پہ، پھر جھوٹ بولا، پھر تہمت لگائی، پھر اپنے باپ کو، پھر اللہ کے نبی کو اتنا عرصہ اذیت میں مبتلا رکھا. آغاز ایک معمولی حسد سے ہوا. تو حسد آسان نہیں ہے. حسد کے بارے میں شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ حسد اگر بندے کو پتہ لگ جائے کہ حسد کتنا نقصان دہ ہے تو یہ اس کے حسد میں مبتلا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، یہ کتنا نقصان دہ. اور حضور نے فرمایا کہ حاسد کے گناہوں نیکیوں کو حسد ایسے کھاتا ہے جیسے خشک آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے. بالکل. اگلا ایک سبق جو ہمیں سورہ یوسف سے ملتا ہے بڑا اہم ہے، اور وہ بہت زبردست ہے. وہ یہ ہے کہ ہم کوئی کام کرنے کے لیے اسباب پہلے دیکھتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے یار، ہماری کیا حیثیت ہے. جیل میں، زندان میں، بے سر و سامانے کی حالت میں 10 سال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں کو تیار کیا جو بعد میں ان کے فرسٹ ہینڈ دستہ بنے. لیفٹ اور رائٹ پہ ہوتے تھے وہ دونوں قیدی جو حضرت یوسف کو لے کر گئے تھے. تو دوسری ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ دعوت اور تبلیغ اور دین کا کام، یہ بہت سارے اسباب پہلے ہونا ضروری نہیں ہے، بس آپ کی طرف سے آغاز ضروری ہے، اسباب مہیا ہو جائے. آپ کی بات میں ایک چھوٹی سی بات جو میرا پوائنٹ آف ویو حسد سے متعلق، انسان ہے ہم، کسی کی بھی اچھی چیز کو دیکھ کے دل میں ایک رشک کا جذبہ پیدا ہونا ایک بڑی، لیکن میں اس کو ایسے سمجھتی ہوں اور اپنے آپ کو ہمیشہ ٹوکتی ہوں، حسد دراصل شرک کی ایک قسم ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے، اگر اللہ نے آپ کو علم مجھ سے زیادہ دیا تو یہ اس کی عطا ہے، اس پہ میں اگر اس تقسیم سے لڑوں گی تو میں حسد کروں گی آپ سے. اگر میں اس پہ راضی ہو جاؤں گی کہ جو آواز شبنم کو اللہ نے عطا کی ہے ماشاءاللہ، یہ اللہ نے اس کو عطا کی ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اس نے ان کے نصیب میں لکھا. فرق کرنا ضروری تو ہے. آپ اس کی اس تقسیم پہ اس کی قدرت کو مانتے ہیں کہ اس کی طاقت ہے جس کو جو چاہے عطا کرے. آپ اس کو بھی مانتے ہیں کہ یہ اس کی رضا ہے کہ اس نے مجھے ایک چیز نہیں دی اور دوسرے کو مجھ سے بڑھ کر دی. ان دو جذبات کو الگ الگ نام ہے نا. ایک نام ہے حسد کا. حسد یہ ہے کہ کسی کے پاس کچھ ہو اور آپ کے اندر یہ جذبہ ہو کہ اس سے چھین لیا جائے اور آپ کو مل جائے. اس کے پیرلل ایک دوسرا داعیہ ہے جو حدیث میں آیا، اس کو کہتے ہیں رشک. رشک سے مطلب یہ ہے کہ جو دوسرے کے پاس ہے آپ اس پر خوش ہوں اور آپ دعا کریں اور کوشش کریں کہ میں بھی وہ اچیو کرنے کی طرف جاؤں. یہ دو الگ چیزیں. اچھا، اور یہ سورہ مبارکہ یہ دیکھیں حسد کا آغاز ہوا یہ مصر میں بھائیوں کی رقابت سے، اور یہ چلتا چلتا مذاہب میں بنو اسحاق اور بنی اسماعیل میں بھی یہی حسد ہے نا، قبائل کا حسد ہے کہ وہ بھی نسب کا حسد ہے. بنیاد بن گئی تھی. بنو ہاشم اور بنو امیہ میں یہی حسد تھا جو بنیاد بنا. تو یہ سب کچھ حسد کہاں سے چلتا ہے اور کہاں لا کے کھڑا کر دیتا ہے آپ خود دیکھیں. تو نسب کا حسد جو ہے یہ بھی ہوتا ہے. اچھا، نسب کا حسد جو ہے وہ ایک طرح سے تو شیطان نے بھی نسب کا بھی وہ تکبر کیا تھا نا کہ میں نہیں، اس نے عبادت کا تکبر کیا تھا. نہیں، میں آگ سے، یہ مٹی سے، ایک طرح سے تو نسب جو آغاز ہے کہ تم کون اور میں کہاں اور تم کہاں. سو یہ جو ایک ہے یہ معاملہ بھی تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا میں جو پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد تھا جو شیطان نے کیا تھا،
اور دوسری یہ کہ ایک بات ہے کہ تکبر بھی تھا جو شیطان نے کیا. بالکل. تو حسد پھر آگے تکبر بھی جنم دیتا ہے اور بہت ساری بیماریوں کی جڑ ثابت ہوتا ہے حسد. بالکل. تو ایک تو یہ معاملہ. دوسرا سورہ یوسف کے اندر جو ایک معاشرتی فینومینا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اندر اور باہر. اچھا, سورہ یوسف کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بڑا گہرا ایک لنک ہے, یہ ایک سمجھنے کی بات ہے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہاشمی بھائیوں اور چچوں نے مخالفت کی, حضرت یوسف سے مخالفت ہوئی. حضرت یوسف کو میں قید کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں قید رہے, حضرت ابوبکر صدیق اور شعب ابی طالب میں قید رہے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف نے بھی ایک ریاست قائم کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ریاست قائم کی. حضرت یوسف بھی پھر سربراہ بنے مملکت کے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مملکت کے سربراہ بنے. حضرت یوسف کے ساتھ مخالفت کی بنیاد بھی حسد تھا, اور حضور کے ساتھ مخالفت کی بنیاد قرآن نے کہا حسد ہے, حالانکہ یہ پہچانتے ہیں حضور. بالکل صحیح, بالکل صحیح. وہی جس حسد کی تو میں بار بار تذکرہ کر رہی ہوں, یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ بنی اسحاق میں نبی آتے رہے تو یہ بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کہا ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بالکل. یعنی 100 بچوں میں بھی بندہ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے, شک نہیں ہوتا, لیکن حسد کی وجہ سے حسد کی بنیاد پر نہیں پہچانتے. ہم ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں, اور بریک کے بعد ہم مضامین کا احاطہ بھی کریں گے. میرے ساتھ شہزاد مدنی صاحب تشریف فرما ہے, میرے ساتھ جو ہے ہمارے بہت زبردست عابد رؤوف قادری صاحب تشریف فرما ہے, شبنم مجید ہیں, اور علی وقار قادری تو ہے ہی. کچھ دیر میں ہمیں ہمارے بہت نامور پاکستان کا نام علی عباس بھی جوائن کریں گے. سو بریک کے لیے مجھے رکنا ہے اور پھر آپ سے ملاقات. رمضان کریم صدق اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار میں میرا قرار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے, غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے, میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے, جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے, سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے, قسم خدا کی یہ میرا
وقار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے، سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ عبدالرؤف قادری صاحب، شہزاد مدنی صاحب، تشریف رکھیے گا، آئیے تشریف لائیے۔ شکریہ ثنا خوانی جو ہے وہ آپ کرتے ہیں، اور آپ کے ذریعے سے ہماری پیار، ہمارا عشق جو ہے وہ بھی آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں جو ہے وہ پیدا کرے۔ واپس مضامین کی طرف اگر چلیں ہم، تو 13ویں پارے کے مضامین میں سورہ یوسف کا قصہ وقتاً فوقتاً اس میں جو جزیات ہیں وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ اس کے بعد جو سورہ مبارکہ ہے، ایک اگلی پوری سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ کی برہانیت، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی بادشاہت کا بیان ہو رہا ہے، اور یہ کہ کچھ بھی کر لیں، مردے باتیں کرنے لگے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ چلنے لگے، تب بھی یہ اقرار نہیں کریں گے۔ تو یہ جو ایک ضد ہے جس میں انسان آج تک کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے شرک کا ارتکاب کرتا ہے کہ نہیں ماننا۔ جی، سورہ یوسف کے بعد سورہ الرعد ہے، اور سورہ الرعد کے مضامین کے اندر کچھ شدت پائی جاتی ہے، کچھ سختی پائی جاتی ہے۔ اس کے اندر جس طرح آپ نے بھی ابھی فرمایا، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر جو داعیہ قبول کرنے کے لیے ایک استعداد رکھی گئی ہے، استعداد فطرت بالقوہ ہے، یا اس کو اگر آپ دینی اصطلاح میں لیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے یا وہ حق کا انکار کرتا ہے جی، تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اچھا، پھر وہ دوسرا انکار کرتا ہے تو پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر وہ کرتا ہے تو اور نقطہ لگ جاتا ہے۔ اس دوران اگر وہ حق کی طرف آ جائے یا توبہ کر لے تو وہ دھل جاتا ہے، اور اگر وہ حق کی طرف نہ آئے اور توبہ نہ کرے اور مسلسل اسی گمراہی میں رہے تو وہ نقطہ در نقطہ در نقطہ پورے کا پورا قلب اور پورے کا پورا باطن سیاہ ہو جاتا ہے۔ جی، اب یہ فینومینا سمجھیں، یہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک طویل عرصہ، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ابھی یک وقت ان کے لیے کہہ دیا کہ یہ وہ ہیں کہ پہاڑ چڑھنے لگ جائیں، سمندر مطلب ایک طرف ہو جائیں اور مطلب پرندے جانور گواہی دینے لگ جائیں، یہ اللہ کو نہیں مانیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے بتایا کہ پے در پہ انبیاء آئے، ہزاروں انبیاء گزرے، ایک ایک گلی کے لیے نبی آیا، سورہ یاسین پڑھے، ایک گلی کے لیے 3 نبی آئے، ایک محلے کے لیے، ایک بستی کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ انکار حق کے اتنے عادی ہو گئے ہیں اور انکار حق کے باعث ان کے دل نقطے لگ لگ کے یوں سیاہ ہو گئے ہیں، اور جو حق کے قبول کرنے کی استعداد ان کے اندر تھی وہ تقریباً معدوم ہو چکی ہے، اب ان کو حق لگتا ہی نہیں ہے، یعنی اب ان کے لیے بڑے سے بڑا معجزہ، بڑے سے بڑا داعی آ جائے، یہ حق کی طرف نہیں آ جائے۔ آپ نے دل کی بات کی تو پچھلی صورتوں میں ایک یہ بھی گزرا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس لیے یہ دعا دل کے ٹیڑے ہونے کی بات بھی کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ یہ دعا سے شروع ہوتی ہے نا آیت، یہ ہے ایمان والوں کی دعا، مومنین اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یہ مکمل کیا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ میں عرض ہدیتنا۔ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایمان لے آئے ہو، پیچھے سارے ایمان کے معاملات اور مومنین کی خصوصیات آئیں، اور جب یہ بیان کر دی تو فرمایا کہ اب جب مومن ہو گئے اور خصوصیات جانی ہیں تو اب دعا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اب تو ہدایت دے چکا ہے، اب دلوں کو نہ پھیر۔ یعنی یہ دعا ہر وقت بندہ دعا مانگے، اور یہ صرف دعا بھی نہیں مانگے، دعا کے ساتھ ہر لمحہ یہ کوشش بھی کرے کہ مجھ سے کوئی باطل عمل صادر نہ ہو۔ ایک اور اسی نوعیت کا مضمون جو ہے یہ سورہ رعد میں بیان ہوا، قلب کے ساتھ جوڑ کرنا، کہ اور جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ ابھی دل کی مختلف کیفیات کا ذکر ہو رہا ہے نا، سن لو اللہ کی یاد میں ہی دل کا چین ہے، ایک دل کی فزیکل کنڈیشن ہے، ایک اس کی کوئی فیلنگ کی کنڈیشن بھی ہے۔
سو یہ وہ جو فیلنگ جہاں پہ ہم اداس ہوتے ہیں, ہم پریشان ہوتے ہیں, ہم نا امید ہوتے ہیں, ہم ڈپریس ہوتے ہیں, مایوس ہوتے ہیں, اس کا علاج تو یہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ آیت ہے کہ بے شک جو عدم اطمینان کا شکار ہیں دل, جو ڈپریشن کے شکار ہیں, جن کو تسلی نہیں ہے, تو یہ تمام کچھ ہونے کے باوجود ہم معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ہے جس کے لیے لوگ تنگ ہوتے ہیں, اس کے باوجود ان کے پاس سکون نہیں ہے, وہ کہتے ہیں سکون نہیں آتا, نیند نہیں آتی. تو وہ سکون اللہ نے اپنے ذکر میں, اپنی صلات میں, اب اس سے آگے بات آ رہی تھی تو درمیان میں آپ نے سوال کیا, وہ یہ کہ اب اس آیت کے, اس صورت کے مان بعد متقین کی صفات آ رہی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہی جوڑ کے صفات آ رہی ہیں اس کی شقی القلب لوگوں کی صفات. یہ بڑا اہم موضوع ہے. شقی القلب لوگوں کی فرا 3 صفات آئی ہیں, اور قرآن کا یہ دیکھیے قرآن مجید کا اسلوب کہ قرآن نے ان تینوں کو سورہ یوسف کے مضامین سے جوڑ کر سورہ رعد میں بیان کی. جی 3 صفات کیا ہیں؟ پہلی صفت مومن کی اللہ نے بیان کی کہ مومن وعدہ خلاف نہیں ہوتا. انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا, حضرت یعقوب سے, کہ ہم لے جائیں گے اور واپس لائیں گے, اور وعدہ خلافی کی. دوسرا اللہ نے فرمایا کہ مومن قطع رحمی نہیں کرتا, صلہ رحم کرتا. اب وہ صلہ رحمی کا سب سے بڑا حقدار ماں باپ کے بعد بھائی اور بہن, تو انہوں نے اس کو بھی پس پوچھ ڈالا. اور تیسرا اللہ نے فرمایا مومن کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے عمومی فساد فی الارض ہو, اس سے فساد فی الارض بھی ہوا. تو یہ 3 مومن کی صفات. اور اللہ نے شقی بتائیں, القلب لوگوں یہ کی 3 کیا ہیں؟ شقی القلب کی ہیں کہ جو وعدہ خلافی کرے, جو قطع رحمی کرے, اور جو فساد فی الارض کرے. یہ 3 صفات ان کی ہیں جو شقی القلب ہیں. اور اگر تینوں میں سے کوئی ایک ہے تو پھر شقی القلب ہونے کی ایک صفت ہے, اس کو یہ جان لینا چاہیے. اب آ جائیں ایمان والوں کی صفت. ایمان والوں کی پہلی تینوں یہی صفتیں گنائیں کہ ایمان والا جو ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا, ایمان والا جو ہے وہ بددیانت نہیں ہوتا. تیسری بتائی, ایمان والا جو ہے وہ حتی الامکان عزت نفس قائم رکھتے ہوئے صلہ رحمی کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی عزت نفس مجروح کرو تو پھر آپ کو دفاع کا ریا نہیں کرتا, دکھاوا نہیں کرتا. دکھاوا نہیں کرتا. تو وہ تیسرا فرمایا کہ جو, اب یہ 3 چیزیں مکمل کر لی. چوتھا فرمایا کہ جو مومن ہے وہ دوسروں کو امن دیتا ہے. انہوں نے اپنے امن سے اس کو نکالا, حضرت یوسف. 5واں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مومن ہے وہ ان معاشرتی عوامل کے بعد اپنے ذکر کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتا. اور اگلا فرمایا, اچھا حالانکہ ذکر میں نماز بھی تو شامل ہے, پھر نماز کا تکرار آیا کہ جو مومنین ہے وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور وہ جو ایک بڑا مشہور ہے, جو دم غافل سو دم کافر. اور ضروری نہیں کہ ہم تسبیح کے ذریعے ہی ذکر کریں, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ, اپنا کوئی بھی جس بھی معاملے میں ہم اس وقت ہیں اس کو اللہ کے خوف سے بہترین کرنا, اور اس کی یاد رکھتے ہوئے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور میں اس کے لیے جواب دہ ہوں. یہی اس کا وہ ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ رکھے. سو بریک کے لیے رکنا ہے ہم نے. ساری ٹرانسمیشن کے دوران 7:30 بجے تک آپ سے ملاقات کا سلسلہ ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس.